अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तरफ से एक वीडियो जारी की गई है और इस वीडियो से मुतल्लिक उनका क्लेम है कि ये 9 मई की CCTV फुटेज है। तो क्या वाकई इस फुटेज में ऐसा कुछ मिल गया है जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि वाकई सारे जो वाक़या पेश आया था 9 मई का, उसकी कलई खुल चुकी है और बड़ा वाज़े हो गया सब कुछ कि कौन इसका मास्टरमाइंड था और किस तरह से ये वाक़या वक़ूफ़ पज़ीर हुआ। तो इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। फिर जनाब एक और अमरीकी ख़त जो है वो आ चुका है और ये ख़त अभी पाकिस्तान नहीं पहुंचा है, बल्कि 46 सेनेटर्स अमरीकी जो हैं उन्होंने अपने सदर को ये ख़त लिखा है और उनका ये कहना है कि जी जो PTI और इमरान खान साहब के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। फिर आज एक और जो अहम बात है वो शाह महमूद कुरैशी साहब की मीडिया टॉक है, जो इनफैक्ट मीडिया टॉक नहीं थी। एक लॉयर ने उनकी बेसिकली गुफ्तगू को रिकॉर्ड किया और वो फिर बाकी मीडिया को दे दी गई। लेकिन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कही है, और ये वैसे अपने आप में मीडिया टॉक होना या मीडिया पर उनकी ये इस तरह आराम से खड़े होकर गुफ्तगू चलना, ये अपने आप में भी एक सरप्राइज़ है वैसे। तो इस पे भी बात करते हैं। और फिर सहाफ़त क्यों पाकिस्तान में इतनी मुश्किल हो चली है, इसके ऊपर एक और हमें इसका आप कह लीजिए कि अफसोसनाक मज़हर देखने को मिलता है कि दो और जो डिजिटल मीडिया से वाबस्ता अफराद हैं उनको FIA की तरफ से नोटिस जारी किए गए हैं और उनके ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बंद करने के हवाले से भी कार्रवाई का आगाज़ किया जा रहा है। तो ये सब कुछ इस व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब सबसे पहले यहीं से बात का आगाज़ करते हैं। आपको मालूम है कि आज एक ख़बर बड़ी ज़ोरदार किस्म की आई थी अदालत से, जहां पर इमरान खान साहब को 4 मुकदमात में ज़मानत फराहम की गई थी। उसका तहरीरी फ़ैसला जारी किया गया था। ये 9 मई के मुकदमात थे और बड़ा स्ट्रॉन्ग इसका जो फ़ैसला था वो सामने आया है। अच्छा, अब इसमें जो दिलचस्प बात यह है कि अगर वो फ़ैसला आप पढ़ें और उससे पहले जो हाई कोर्ट का फ़ैसला था वो भी आप पढ़ें, तो उसने बहुत कमज़ोर कर दिया था हुकूमत का मौक़िफ़ जो 9 मई के वाक़यात से मुताल्लिक़ है। और फिर हम अदरवाइज़ भी अगर इमरान खान साहब की इसमें इन्वॉल्वमेंट के हवाले के अलावा भी देखें मामला, तो उसमें हमें ये नज़र आता है कि जो मुख्तलिफ़ PTI के कारकुन हैं उनको भी उस तरह से सज़ाएँ नहीं हो सकी, और जो उनके लीडर्स हैं वो जो 1.5 साल से अंदर जेलों में पड़े हैं, उनके खिलाफ भी कुछ ऐसा साबित नहीं हो सका अदालतों से कि उन्हें भी सज़ा हुई होती। अलबत्ता सिर्फ इतनी कामयाबी ज़रूर है हुकूमत की कि उन्हें बड़ी कामयाबी के साथ जेल में बंद रखा गया है। 1.5 साल से उनको ज़मानतें भी नहीं मिली हैं। हालांकि उनके केसेस बहुत स्लोली आगे बढ़े हैं। कहीं चालान मुकम्मल नहीं थे, कहीं रिकॉर्ड ही पेश नहीं किया जाता था मुकदमे का, और कहीं पर बहुत ही अजीबो-गरीब किस्म के शवाहिद दिए जाते थे। लेकिन इस सब के बावजूद भी ये जो रहनुमा हैं इनको बड़ी कामयाबी के साथ जेल में रखा है हुकूमत ने और उनकी ज़मानत नहीं होने दी। लेकिन इस सारे सूरत हाल ने जो एक बात वाज़ेह की वो ये थी कि 9 मई के मुकदमात पर हुकूमत ने एक नैरेटिव तो ज़रूर बनाया, और ये नैरेटिव रियासती सतह पर हमें नज़र आता है कि जी PTI जो है वो एक दहशतगर्द जमात है। PTI ने बाकायदा एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत जो दिफाई तनसीबात हैं उन पर हमला किया, शहदा के मुजस्समों की तौहीन की और तोड़ फोड़ की, जलाओ घेराव किया, और उसके साथ साथ उन्होंने जो मुख्तलिफ रियासती पुलिस एहलकार और फोर्सेस थे उनके ऊपर भी हमले किए, और ये सारी पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ इमरान खान के ईमा पर की गई, और ये सारे का मकसद जो था बुनियादी तौर पर वो फ़ौज में बगावत करना था। तो ये एक पूरा नैरेटिव था जो PMLN ने ख़ास तौर पर और ओवरऑल भी हम देखते रहे कि 9 मई के बाद PTI के ख़िलाफ़ बनाया गया। और इसमें हमने देखा कि मुख्तलिफ TV चैनल्स पर बाकायदा डॉक्यूमेंट्रीज चलती रहीं और जिस तरीके से वो सारा एक नैरेटिव जो है वो हमें नज़र आया। बाद में कई दफ़ा DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई के वाक़यात के ऊपर उन्होंने बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया, इसकी मज़म्मत भी की और कार्रवाई का मुतालबा भी किया, और उन्होंने कहा कि अफसोसनाक बात है कि अदालतों से इन अफराद को सज़ाएँ नहीं मिल रही हैं जो इसमें मुलविस हैं। तो उसके ही साथ साथ जो मिलिट्री ट्रायल का मामला है वो भी इससे जुड़ गया, क्योंकि बहुत से जो मुल्ज़िमान थे उनको मिलिट्री की तहवील में दे दिया गया था। 9 मई के ये तमाम जो 86 के करीब मुल्ज़िमान हैं अभी भी उनकी कैद में हैं। किस्सा मुख्तसर ये कि ये जो सारा नैरेटिव था ये नैरेटिव की हद तक तो नज़र आता है, लेकिन अदालतों में उस तरह से कोई चीज़ प्रूव नहीं हो पाई और अदालतों ने किसी को सज़ा नहीं दी।
اور آج جو عمران خان صاحب کے انوالومنٹ کے حوالے سے فیصلے تھے اس کو بھی اگر دیکھا جائے تو وہ بھی اس پورے جو آپ کو کہہ لیجئے کہ جو پورا ایک نیریٹو تھا حکومت کا اور اس کی جو بیس لائن تھی کہ عمران خان کے ایما پر یہ سب کچھ ہوا، ماسٹر مائنڈ اس کا عمران خان تھا، اس کو بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی جس کو کہتا ہے نا کہ جھٹکا پہنچا ہے یا نقصان پہنچا ہے. تو یہ جو نیریٹو تھا اس کو شاید کاؤنٹر کرنے کے لیے یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں پہلے سے شاید کام ہو رہا ہو. بہرحال آج وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب جو ہے ایک پریس کانفرنس کے ساتھ تشریف لائے اور انہوں نے آ کر یہ کلیم کیا کہ وہ آج سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے 9 مئی کے واقعات کی وہ چلانے جا رہے ہیں. سوری. اب اندازہ یہ تھا کہ شاید جس طرح عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز آتی ہیں تو ایک را سی سی ٹی وی فوٹیج ہوتی ہے، خاموش سی اور ان ایڈیٹڈ سی، تو شاید اس طرح کی چیز جو ہے وہ سامنے آنے والی ہے. اور ہائپ بھی اس طرح کی تھی کہ چونکہ عمران خان صاحب بھی کئی دفعہ یہ مطالبہ کر چکے ہیں کہ جی سی سی ٹی وی فوٹیج آپ سامنے لے کر آئیں، وہ کیوں چھپائی گئی ہے ابھی تک. تو اس لیے بہت زیادہ سب اس کے اوپر کیوریس تھے کہ آخر اس میں سے کیا نکلے گا. لیکن عطا تارڑ صاحب نے جو اس کے بعد کچھ فوٹیجز چلائیں تو یہ بنیادی طور پر مختلف فوٹیجز کا ایک مجموعہ تھی جس میں یہ بھی کچھ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی شامل کی گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے علاوہ پہلے ہم کئی دفعہ فوٹیجز دیکھ چکے ہیں جو موبائل کیمرے سے بنی ہوئی ہیں وہ بھی اس میں شامل تھیں. کچھ جو بیانات ہیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا تھا. تو یہ پورا ایک کمپلیٹ پیکج سا بنایا گیا تھا جس میں مختلف فوٹیجز کو جو مختلف سورسز کی تھیں ان کو اکٹھا کر کے ایک پورا پیکج جو تھا وہ تیار کیا گیا تھا. مونٹاج کہہ لیں آپ اس کو یا کوئی رپورٹ کہہ لیں، جس طرح بھی کوئی ڈاکیومنٹری چھوٹی سی تو وہ تیار کی گئی تھی. تو یہ کوئی ایسی را سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں تھی کہ جیسے ہم یہ دیکھیں کہ جی پہلے سب سکون سے کھڑے ہوئے ہیں اور اچانک سے پھر یہ آئے ہیں اور انہوں نے آ کے کام کیسے سٹارٹ کیا وغیرہ وغیرہ. تو بیچ میں سے کچھ جو کلپس ہیں وہ ضرور سی سی ٹی وی کے ہو سکتے ہیں، لیکن جو ایک بالکل پوری کاروائی ہوتے ہوئے نظر آئے کئی گھنٹوں کی ایسی فوٹیج وہ بہرحال یہ نہیں تھی. اب اس میں اس فوٹیج کے بعد ظاہر ہے کہ یہ تو نظر آتا ہے اس فوٹیج میں کہ مظاہرین آ رہے ہیں، یہ بھی نظر آتا ہے کہ ان میں سے ظاہر ہے بہت سارے پی ٹی آئی کے کارکن ہیں اور اس فوٹیج میں لیکن یہ کہیں نظر نہیں آتا کہ آخر وہ کون سا ٹائم تھا کہ جہاں پر جو سیکیورٹی پر مامور اہلکار ہوتے ہیں وہ کس وقت ہٹے اور کیوں ہٹے. جب یہ فوٹیجز کے جو حصے چلائے گئے اس میں تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کوئی کھڑا ہی نہیں ہے اور مظاہرین آ رہے ہیں، لیکن یہاں پر جو سیکیورٹی ہوتی ہے وہ کب اور کیوں پیچھے ہٹ گئی، وہ وہاں پر موجود کیوں نہیں تھے معمول پر جو سیکیورٹی اہلکار ہوتے ہیں، یہ فوٹیج میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتا. اور یہ باہر کی فوٹیجز ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ گیٹ کے پاس لوگ آ رہے ہیں. اس طرح پی ٹی آئی کا یہ کلیم ہے کہ بہت سارے جو اندر لوگ پہلے سے موجود تھے انہوں نے بہت ساری کاروائیاں کر لی ہوئی تھیں اور ان کے آنے سے پہلے ہی، تو یہ بھی ایک کلیم کیا جاتا ہے. پھر وہ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ ڈیورنگ احتجاج ہی بعد میں آ کے شامل ہوئے اور انہوں نے آ کر جان بوجھ کر یہ جلاؤ گھیراؤ اور تشدد شروع کر دیا، جبکہ جو پی ٹی آئی کے وہاں پر لیڈرز موجود تھے جیسے یاسمین راشد صاحبہ جنہاں اس کی بار موجود تھی تو وہ کہہ رہی ہیں فوٹیج میں کہ آپ اندر مت جائیں اور کوئی اندر جا کے داخل نہ ہو بلکہ یہیں رہیں، پرامن رہیں. تو یہ چیزیں اب اس میں عطا تارڑ صاحب کہہ رہے تھے پریس کانفرنس میں کہ جی دیکھیے یاسمین راشد کو دیکھا جا سکتا ہے وہ لیڈ کر رہی ہیں، وہ لیڈ ضرور کر رہی تھیں، وہ چنا ہاؤس کے باہر بھی موجود تھیں، لیکن کیا وہ مظاہرین کو یہ کہہ رہی تھی کہ آپ جا کے سب کچھ توڑ پھوڑ دیں. اسی طرح سے دیگر کچھ رہنماؤں کی بات سنائی انہوں نے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عثمان ڈار یا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جی ایچ کیو جائیں گے یا جنا ہاؤس جائیں گے. تو یہ بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں کہ جی ان جگہوں پر سامنے جا کے احتجاج کرنا، لیکن اس میں مطلب کوئی حملہ کرنا شامل تو نہیں تھا. اب یہ جو ساری جو فوٹیجز آج انہوں نے چلائی ہیں تو یہ مطلب اس میں کچھ چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نئے کچھ کلپس جو ہیں وہ شامل ہوئے، لیکن زیادہ تر وہی چیزیں تھیں جو ہم پہلے بھی بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں. تو اب سوال پھر وہی آتا ہے کہ اگر ہم یہ مان بھی لیتے ہیں کہ یہ بہت کارآمد فوٹیجز ہیں اور ان سے واقعتاً یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے ہی یہ سب کچھ کیا اور ایک پلاننگ کے تحت باقاعدہ حملہ کیا، یہ کوئی اسپونٹینیس احتجاج نہیں تھا کسی واقعے کے خلاف بلکہ یہ پلاننگ کے تحت انہوں نے کوئی اٹیک کیا ہے. تو اگر یہ مان بھی لیا جائے تو سوال پھر وہی کہ کیا اس کا پلیٹ فارم ایک پریس کانفرنس ہے کہ آپ عدالت کے فیصلے کے بعد آئیں اور آ کر میڈیا پر یہ ایک نیریٹو بنائیں، ایک پریس کانفرنس کریں، یا آپ کا کام یہ ہے کہ رائٹ فورم جو ہے وہ ہے عدالت، وہاں جا کر آپ کے پاس جو بھی شواہد ہیں ثبوت ہیں وہ آپ
बिल्कुल वहाँ पर प्रेजेंट करें और सज़ा दिलवाएं। सब कौम ये कहेगी, इसमें आपकी हिमायत करेगी कि जी बिल्कुल अगर शवाहिद मौजूद हैं तो कैफरी किरदार तक पहुँचाएँ जितने भी मुल्ज़िमान हैं। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जब आप अदालतों में जाते हैं तो हमें नज़र ये आता है कि आप चालान नहीं दे रहे हैं, मुकदमात आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्वीट्स पर ट्वीट्स, और जो पूरा आज तो पीटीवी पर गैर शरई वीपीएन का इस्तेमाल करते हुए इतनी बहुत भड़कीली किस्म की ट्वीट्स भी की गई बाकायदा। तो ये सब कुछ हमने देखा। कहने का मकसद ये है कि ये एक बहुत सीरियस इंसिडेंट था और इसको एक प्रॉपर तरीके से, सीरियस तरीके से इन्वेस्टिगेट होना चाहिए था, लेकिन पीएमएलएन ने जिस तरह इसके ऊपर नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश की, उस चक्कर में जो इसकी लीगैलिटी थी और जो इसका कानूनी पहलू था उसको भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है। और अल्टीमेटली अब सूरत हाल ये है कि आपका आपकी जो अदालत है उसमें कुछ भी प्रूफ नहीं हो रहा, और लोग वैसे ही 8 फरवरी का जो एक हमने इलेक्शन का रिजल्ट देखा और जनरली भी जो, तो उसमें अब ज़्यादातर लोग इस 9 मई के हवाले से उस तरह आपका बयानिया मानने के लिए तैयार नज़र नहीं आते। तो ये एक सारी जो चीज़ है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सिर्फ अदालत का जो फैसला आया है उसको चैलेंज करने के लिए एक तरह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसके ऊपर एक नैरेटिव बनाया गया। जो दूसरा इसका मकसद हो सकता है वो ये कि जो 24 नवंबर का एहतजाज है, जो फाइनल कॉल दी हुई है पीटीआई ने, उसको भी किसी तरह मुतासिर करना मकसूद है। और एक तरह से फिर ये एजेंडा दिखाया जा रहा है कि देखिए पहले भी इन्होंने ये किया और अभी 24 को भी शायद इसी किस्म की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करने जा रहे हैं, तो उस वजह से भी इसको बिल्कुल चंद दिन पहले जो है ये रिलीज़ किया गया। वरना अगर आपके पास कोई फुटेजेस मौजूद थी, कुछ हैं, तो 1.5 साल आप इंतज़ार क्यों करते रहे? जब बार बार वो कह रहे थे कि सीसीटीवी फुटेज दें दें दें, तो आप पहले भी इनको रिलीज़ कर सकते थे। तो आखिर इतना इंतज़ार करने की क्या वजह थी? इतनी लेट इसको आपने क्यों प्रोड्यूस किया? ये बात भी समझ से बाहर है। और फिर ये कि अगेन जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी थी और वहाँ से जो एक हाई कोर्ट से सिलसिला शुरू हुआ, वहाँ की भी फुटेजेस कहीं पे भी हमें नज़र नहीं आती सीसीटीवी की, तो वो भी अपनी जगह सवाल बरकरार है। लेकिन बहरहाल अब जो फाइनल कॉल है उसमें दरारें डालने के लिए या उस एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत कई महाजों पर काम कर रही है, जिसमें एक तो हमें नज़र आता है कि गिरफ्तारियां, रेड्स और ये सब है। दूसरा मीडिया का महाज है, जहां पर कंटिन्यूसली अब आप देखेंगे कि ये चीज़ें चलती जाएंगी कि जी इनका मकसद लाशें गिराना है, इनका मकसद है कि ये बिल्कुल इंतशार करें और जनाब ये पूरा मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो उसी के सिलसिले में ये वाला जो पुराना एपिसोड है इसको भी रीन्यू करके हमें नज़र आता है कि चलाया गया है। इसके अलावा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि जी आज शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उन्होंने बड़े अरसे बाद एक पैगाम जो है वीडियो मैसेज के थ्रू दिया है। मीडिया टॉक ये नहीं थी, एक वकील से उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने उनकी वो गुफ्तगू रिकॉर्ड की और फिर वो मीडिया के मुख्तलिफ नुमाइंदों को मिली और वो फिर ज़ाहिर है कि आम हुई। शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस गुफ्तगू में बड़ा एक अहम मैसेज दिया है और उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त मौजूदा क़यादत है जो बाहर इस वक्त मामलात को देख रही है, उनको ये कहा है कि जी कोट लखपत जेल में इस वक्त शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद हैं, यास्मीन राशिद साहिबा मौजूद हैं, सेनेटर एजाज चौधरी साहब मौजूद हैं, महमूदुर रशीद साहब मौजूद हैं, उमर सरफराज चीमा साहब भी जेल में हैं। तो आज बड़े प्यार से और जो एक अंदाज़ है बड़ा मुदब्बिराना सा शाह महमूद कुरैशी साहब का, उसी अंदाज़ में उन्होंने ये कहा है। ये मैं समझती हूँ कि एक गिला नुमा शिकवा सा है उनका इस वैसे लीडरशिप से, जिसमें वो कहते हैं कि कभी आपको अगर वक्त मिले तो आप जो ये जेल में असीर लीडर्स हैं इनके पास भी आएँ और इनसे भी कुछ मुशावरत कर लें। हो सकता है हम भी आपको कोई 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से या सियासी हिकमत अमली के हवाले से कोई इनपुट दे सकें। आखिर हमने भी 40 साल सियासत की है, कोई तजर्बा है हमारा। तो बड़े प्यार प्यार से उन्होंने उनको ये रियलाइज़ कराने की कोशिश की है कि जो जेलों में क़यादत मौजूद है उसको भूल ना जाएँ, उनसे भी आके मिलें और वो आपको बहुत बेहतर हिकमत अमली दे सकती है। और ये बात बड़ी गहरी है, इस चीज़ को समझिए कि जो अभी पीटीआई की क़यादत है बिल्कुल वो बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, बड़ी एफर्ट भी कर रहे होंगे, उनके अपने चैलेंजेस हैं, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। लेकिन ये तमाम लोग जो हैं ये प्रॉपर सियासतदान उस तरह से नहीं हैं। इनमें से बहुत सारे जो हैं वो सिर्फ इस वक्त एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हमें नज़र आया कि सियासत में आए हैं, चाहे वो बैरिस्टर गौहर साहब हों, सलमान अकरम राजा साहब हों, बहुत सारे दीगर लोग हों। लेकिन उमर अयूब साहब हों या असद कैसर साहब हो, ये तो चलिए एक उनके पुराने साथी हैं इमरान खान साहब के जो इस वक्त लीड करते नज़र आते हैं। लेकिन बाकी जो लोग हैं
وہ بعد میں شامل ہونے والے ہیں. تو بالکل یہ بڑا ضروری ہے کہ جو آپ کے جیلوں میں لوگ ہیں تو آپ ان کو امپورٹنس بھی دیں تاکہ انہیں یہ احساس رہے کہ جی ہماری قربانی کا بھی کوئی خیال کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ واقعی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ سیانے لوگ ہیں, انہوں نے ایک کہتے ہیں نا اس دشت میں بڑی خاک چھانی ہے, تو ان کے پاس بھی بڑا تجربہ ہے, تو آپ ان سے بھی کوئی رہنمائی لے سکتے ہیں. تو یہ انہوں نے بڑی کام کی بات کی ہے شاہ محمود قریشی نے, اور باقی انہوں نے ظاہر ہے سب کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ نکلیں, اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ جو باقی ایک اپوزیشن کا پورا الائنس اگر بن جائے تو یہ بہترین ہوگا, اور کم از کم منیمم ایجنڈے پر جو ہے باقی جماعتوں کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور میں یہ بات بہت دفعہ پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب ریلیز ہوتے, آزاد ہوتے, تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے, نہ صرف پی ٹی آئی کو بلکہ شاید حکومت کو بھی, شاید اسٹیبلشمنٹ کو بھی, شاید اس ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز کو, کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ افہام و تفہیم پر, مفاہمت پر یقین رکھنے والے ایک بڑے جہاندیدہ سیاستدان ہیں, اور ان کے تھرو آپ بہت ساری ایسی چیزیں کر سکتے تھے, بات چیت کے لیے راستے نکال سکتے تھے جو شاید ادروائز آپ کے لیے ممکن نہیں رہے. تو تمام آپ نے جو اہم لوگ تھے ان کو ایک ساتھ یا تو پارٹی چھڑوا کر یا ان کو جیلوں میں ڈال کر بالکل بات چیت کے جو تمام راستے بند کر دیے, اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے کہ اب جو دونوں اطراف ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہیں یا بالکل ایکسٹریم پوزیشنز پر ہمیں نظر آ رہی ہیں. تو یہ ایک کافی صورتحال کو گھمبیر کر دیا گیا بلا وجہ. بہت اچھا ٹائم تھا سائفر کیس میں جب شاہ محمود قریشی صاحب کو بری کر دیا گیا تھا, ان کو بالکل آزاد کر دیا جانا چاہیے تھا, وہ رہا ہوتے, پارٹی کی کمان بھی سنبھالتے اور چیزیں اور بہتر لے کر بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے, لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں کیا گیا. اس کے علاوہ جی ایک اہم خبر یہ ہے کہ 46 سینیٹرز جو ہیں امریکی کانگریس کے, انہوں نے جو بائیڈن صاحب کو پھر سے خط لکھ دیا ہے, جس میں ایک دفعہ پھر انہوں نے آواز اٹھائی ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے, پی ٹی آئی کے کارکنان کے لیے, اوور آل جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں ان کے حوالے سے. تو یہ دباؤ جاتے جاتے جو بائیڈن صاحب کے اوپر پھر آ رہا ہے, اور الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں جو ہیں ظاہر ایک میسج ہیں آنے والے صدر کے لیے جو کہ منتخب ہو چکے ہیں, ابھی یہ حلف نہیں اٹھایا, تو یہ ساری چیزیں ظاہر ان کے لیے بھی میٹر کر رہی ہوں گی. تو یہ ایک اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کی طرف سے مزید ایک کامیابی ہے کہ وہ اس دباؤ کو آہستہ آہستہ بڑھا رہے ہیں, لیکن اس کا فوری اثر شاید ابھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. آخر میں جی بات کریں گے ہم رفتار اور سیاست.pk کے حوالے سے. رفتار اور سیاست.pk یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں, اور رفتار کے بارے میں تو شاید آپ لوگ اتنا زیادہ نہ اگر جانتے ہوں تو یہ جو فرحان ملک صاحب ہیں یہ پہلے سما میں ہوا کرتے تھے, اور یہ بہت سینئر صحافی ہیں, سما میں ڈائریکٹر نیوز رہے, بہت اچھی ان کی گرپ ہے تمام معاملات پر, اور میری ان سے ملاقات ہو چکی ہے, اگرچہ میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکی, لیکن میں نے ان کی تعریف بہت سنی ہے بہت سے کولیگ سے کہ وہ کتنے محنتی اور کتنے زبردست قسم کے صحافی رہے ہیں. لیکن سما ٹی وی کو جب علیم خان صاحب نے خرید لیا, اون کر لیا, تو اس کے بعد فرحان ملک صاحب نے اسی اصولی موقف پر استعفیٰ دیا کہ انہیں لگتا تھا کہ اب وہ شاید آزادی سے یہاں پر کام نہیں کر سکتے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے کوئی اور ٹی وی چینل بھی جوائن کرنے کی بجائے اس بات کو پریفر کیا کہ وہ کوئی ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو ہے وہ سٹارٹ کریں, اور پھر انہوں نے یہ رفتار کے نام سے جو ہے یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنایا, جس کے اوپر بڑا زبردست کام جو ہے وہ خبروں کے حوالے سے, نیوز کے حوالے سے جاری ہے. ان کا اپنا بھی یہاں پر ایک پروگرام آن ایئر ہوتا ہے جس میں وہ خود بھی مختلف جو کرنٹ افیئر کے ایشوز ہیں اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر بھی کام کرنا صحافیوں کے لیے مشکل بنا دیا گیا ہے, صرف چینلز پر ہی نہیں. اور یہاں اب ان دو صحافیوں کو, یعنی جو سیاست.pk کے مدیر ہیں ان کے لیے بھی, اور جو فرحان ملک صاحب ہیں ان کو بھی نوٹسز سرو کیے گئے ہیں ایف آئی اے کی طرف سے, اور ان کے اوپر الزامات بھی بڑے گھمبیر قسم کے لگائے گئے ہیں, سنگین قسم کے, جو کہ کوئی بھی محب وطن پاکستانی ہے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ اس طرح کے الزامات سن کر کہ انہیں آپ کہہ دیں کہ جی آپ بالکل ملک دشمنی پر مبنی کانٹینٹ جو ہے وہ بنا رہے ہیں. تو فرحان ملک صاحب نے اس حوالے سے آج ایک ٹویٹ بھی کیا, اور انہوں نے بتایا کہ پہلے بھی اس طرح سے انہیں ایک نوٹس موصول ہوا, جس کے بعد انہوں نے جا کر ایف آئی اے میں جواب دینے کے لیے پوری نہ صرف یہ کہ یقینی بنایا اپنی حاضری کو, بلکہ انہوں نے بتایا کہ وہاں ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک ہوا. انہوں نے بتایا کہ 3 گھنٹے ان کو انتظار کرایا گیا, اور اس کے بعد پھر اتنی دیر بٹھانے کے بعد
بجائے اس کے کہ آ کر ان کو ان کے اوپر لگے الزامات کے بارے میں بتایا جاتا یا ان سے کچھ پوچھ گچھ کی جاتی، ان کو صفائی کا کوئی موقع دیا جاتا، بلکہ انہیں ایسا لگا کہ انہیں ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی، اور انہوں نے کہا کہ باقاعدہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آپ بغیر کسی کو ثبوت کے اور بغیر کوئی جرم ثابت ہوئے آپ کسی کو مجرم ہی سمجھ رہے ہوں، تو اس طرح آپ کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے۔ تو وہ بہت خود کو اس پہ دل برداشتہ محسوس کر رہے تھے، اور انہوں نے ایک اور ٹویٹ میں اپنی پوری جو ایک ہسٹری ہے اس کا بڑا ایموشنل سا بیک گراؤنڈ بھی بتایا کہ ان کے والد جو تھے وہ کس طرح سے ہجرت کر کے آئے تھے پاکستان میں، اور یہاں آ کر انہوں نے کیا خدمات دیں، ڈاکٹر تھے ان کے والد۔ تو وہ یہ سب بتاتے ہوئے بڑے دل گرفتہ نظر آتے ہیں کہ جس پاکستان کے لیے انہوں نے اپنا پرانا جو وطن تھا، آبائی وطن تھا، اس کو چھوڑا اور یہاں آئے، اور آ کے انہوں نے یہاں پہ پاکستان کو ہر ممکن بہتر طریقے سے سرو کرنے کی کوشش کی، اور جب جاب بھی ان کی ختم ہوئی تو اس کے بعد انہیں کئی دفعہ یہ کہا گیا کہ آپ یہاں سے موو کر جائیں، بیرون ملک چلے جائیں، آپ کو بہت سے دوسرے اداروں میں بھی کام مل جائے گا، لیکن انہوں نے پاکستان میں رہنے کو پریفر کیا اور کہا کہ یہ میرا ملک ہے، میں چھوڑ کر کیوں جاؤں، ہم یہیں رہیں گے، یہیں کام کریں گے، اسی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آج وہ بڑے دل گرفتہ محسوس ہو رہے تھے کہ اس سب کے بعد ان کو کیا ملا کہ ان کے اوپر بھی اس طرح کے فتوے لگ جائیں یا ان کے اوپر اس قسم کے الزامات لگ جائیں کہ وہ اپنے ہی ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو وہ تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ اب انہیں ایک اور نوٹس جو ہے وہ سرو کر دیا گیا، اور یقیناً ان کا کہنا ہے کہ وہ اس پہ مزید جو بھی انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس کا حصہ بنیں گے۔ لیکن یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ ملک میں جو صحافی ہیں ان کے لیے کام کرنا کس قدر مشکل بنا دیا گیا ہے۔ بہت اسی طرح یہ سیاست.پی کے بڑے عرصے سے بند رہی ہے، اور ان کے بھی جو ایڈیٹرز ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا رہتا ہے، تو یہ سلسلے جاری ہیں۔ ادروائز بھی یوٹیوب بہت سارے ایسے چینلز ہیں، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، کہ جن کو موبائل ڈیٹا سے اب ایکسیس کرنا جو ہے وہ ناممکن ہو چکا ہے۔ میرا اپنا چینل بھی اس کی زد میں ہے، کئی اور چینلز ہیں جو کہ اسی طرح آپ موبائل ڈیٹا یعنی جو موبائل فون سے آپ انٹرنیٹ حاصل کرتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے ان ویڈیوز تک نہیں پہنچ سکتے، ہماری ویڈیوز نہیں کھلتی، بلکہ آپ کو وی پی این استعمال کر کے یا وائی فائی کے تھرو ہی ویڈیو جو ہے وہ کھلتی ہے، ادروائز وہ بالکل اوپن نہیں ہو رہی ہوتی، اور براؤزنگ کا جو سائن ہے وہی آتا رہتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ جو لوگ ڈیجیٹل میڈیا پر کام کر رہے ہیں ان کے اپنے چیلنجز اور ایفرٹس ہیں جن کو فیس کر رہے ہیں وہ اس وقت، لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ نت نئے بہانوں سے مقدمات بنائے جاتے ہیں، جیسے یہ پچھلے دنوں بھی میں دیکھ رہی تھی کہ جو پنجاب کالج والا واقعہ تھا، جنہوں نے صرف رپورٹ بھی کیا، ان صحافیوں کے اوپر بھی مقدمات بنا دیے گئے، اور وہ بھی بیچارے ضمانتیں کراتے پھر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اب یہ جو ہے یہ بھی ایک بڑی افسوسناک سٹوری ہے، جیسے فرحان ملک صاحب نے اس کو بتایا ہے۔ تو بہرحال جی یہ اس وقت صورتحال ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔